السلام علیکم. میں دوبارہ حاضر ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے مائنڈ سیٹ. تو سر آپ ہمیں ذرا بتائیں گے کہ ایج کے مطلب اس سے تھرو ایج کس طرح انسان کا بچے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یعنی کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہاں میں اس میں ملیکا دو باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, بلکہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کے جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں, 1000 دن, دیٹ میکس اباؤٹ 3 years, یہ انفارمیشن کے سال ہوتے ہیں, یعنی یہ انفارمیشن کے دن ہوتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا ہے. مثال کے طور پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی امی کو دیکھتا ہے, ابو کو دیکھتا ہے, ڈاکٹر کو دیکھتا ہے, پھر وہ گھر میں آتا ہے تو بوٹل کو دیکھتا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن اس کے دماغ کے اندر سٹور ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دودھ کو دیکھتا ہے, پھر وہ کھانے کو دیکھتا ہے, وہ اسپون کو دیکھتا ہے, وہ پیالے کو دیکھتا ہے, نہیں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو در و دیوار نظر آتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ کے اندر رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں. تو پہلے جو 1000 دن ہوتے ہیں دیٹ میکس اباؤٹ 3 years, یہ انفارمیشن کے پیریڈ ہوتا ہے. تو ہی از گیٹنگ اے نیو انفارمیشن, نیو انفارمیشن. تو چیزیں انفارم ہو رہی. اب اس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ گھر کیسا ہے, کھانے کی کیا چیزیں ہوتی ہیں, کن چیز میں کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں. پیرنٹس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ میرے بہن بھائی ہیں. تو ہر چیز اکثر آپ عام طور پہ آپ دیکھو تو اس کے لیے نئی ہوتی ہے. تو 3 یعنی 1000 جو دن ہیں وہ تو یوں گزر گئے. اب آپ آ جاؤ اگلے 1000 دنوں کے بارے میں, 6 سال کا. اب جو 6 سال میں وہ پہنچتا ہے نا, تو ان 6 سال کے اندر وہ بچہ جو انفارمیشن اس نے سیکھی ہوتی ہے نا پہلے 3 سالوں میں یا 1000 دنوں میں, اس کی انٹرپریٹیشن اس کو آنی شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جی یہ دودھ ہے, پھر اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ پیالہ ہے, پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ کو پیالے میں ڈال کے پلایا جاتا ہے. یعنی جو انفارمیشن میں بہت ساری چیزیں, یہ تو میں نے ایک سمپل سی مثال دی ہے, وہ چیزیں پک کرتا جاتا ہے, پک کرتا ہے, اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن اس کو آنی شروع ہوتی ہیں کہ بھئی اس چیز کو یہاں پہ کرنا ہے, اس چیز کو یہاں پہ کرنا ہے. یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن اس کا استعمال کیا ہے وہ ان 3 سالوں میں سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلے 1000 دن ہوتے ہیں, اب جب 9 سال کا وہ ہو جاتا ہے, تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو عام طور پہ پوری دنیا میں جو کلاس 1 ہوتی ہے وہ 6 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے نے بیسک انفارمیشن لے لی, بیسک انٹرپریٹیشن اس کو آ گئی. اب اگلے جو 3 سال ہیں ان کے اندر یہ اس کا ڈیسیژن میکنگ آ جاتا ہے, وہ استعمال کرنا شروع ہے. یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ جی یہ چیز ہے, یہ اس کا استعمال ہے, اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے, یہ ڈیسیژن میکنگ ہے. تو ڈیسیژن میکنگ اگلے 1000 دنوں کے اندر آتی ہے. یعنی ایک سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں, 365 دن ہوتے ہیں. سو دیٹ میکس اباؤٹ, یعنی ایک سال دیکھا جائے تو رفلی اتنا بن جاتا ہے. تو اس لیے یعنی ماں باپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے سال میں اپنے بچے کو میکسیمم انفارمیشن دیں. 3 سال جب اس کے گزر جاتے ہیں, 3 سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیے نرسری جو شروع ہوتی ہے نا وہ 3 سال میں بچوں کو لیتی ہیں, جی کنڈر گارڈن اور یہ ساری چیزیں وہ اس لیے لیتی ہیں کہ بچے کی انفارمیشن تو ساری آ گئی ہے, اب اس کی انٹرپریٹیشن کو ہم نے امپروو کرنا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں وہ نظام تو نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اچھے سکولز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انتظام ہوتے ہیں, وہ نظام ہوتا ہے. اور یورپ میں آپ چلے جائیں, میں جاپان کے ماڈل کو زیادہ فالو کرتا ہوں, وہاں پہ وہ پھر اس بچوں کو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کلاس 1 میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ انٹلیکچوئل کام آ جاتا ہے اس کا, یعنی ڈیسیژن میکنگ. اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ ہے, اس کا یہ استعمال ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ استعمال اس کا یوں ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو جو رزلٹ نکلے گا
اس کے اوپر جو رد عمل ہوگا بچے کا، دیٹس اے ڈیسیژن میکنگ. مثال یعنی آپ دیکھ لو، بچے کو پہلے رٹا لگایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے اس کو کہ یہ ایپل ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ ایپل جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسرے فیز کے اندر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایپل کھایا جاتا ہے، لیکن یہ ایپل اپنے کھانے کے علاوہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. دیٹس اے ڈیسیژن میکنگ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کلاس 1 سے آنورڈ بچوں کو سکھانی چاہیے. اچھا، پھر یہ بچہ جو ہے نا اگلے 3 سال تک، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری تک ڈیسیژن میکنگ کے فیز میں رہتا ہے. اب اس کے بعد یہ فیز چلتا رہتا ہے، یہ امپرووائز ہوتا رہتا ہے. لیکن پھر اگلا جو فیز آتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ، جو مائنڈ سیٹ کو بناتا ہے، وہ پھر 11-12 سال کی عمر ہے. اچھا، جو ایڈلٹ کا بھی سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں، اب اس کے اندر 2 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں پوری دنیا میں، وہ 8ویں جماعت میں بچوں کو یا 7ویں جماعت میں بچوں کو رہتے ہیں، 8 سے سٹارٹ ہے. کیونکہ انہوں نے ان بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کہ تم نے فوجی بننا ہے، تم نے ملک کے لیے جان دینی ہے، یہ ملک سب سے زیادہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے. میں خود کیڈٹ کالج میں رہ چکا ہوں، آئی نو. تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے دیٹ وی بیکم پیٹریوٹس، وی اسٹارٹ لونگ آور کنٹری. اور ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ میرا ملک ہے، میں نے اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ. اسی طرح کچھ کالجز، اسکولز ہوتے ہیں جو کیڈٹ کالجز نہیں ہیں، ان کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں، تم نے بہت بڑا آدمی بننا ہے، تم نے بہت زیادہ ترقی کرنی ہے. سو آئی ایم ناٹ اگینسٹ، لیکن اپنا اپنا طریقہ ہے. کسی کا تو سیٹ اپ یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ پھر 13 سال کی عمر سے لے کے، یا عام طور پہ ٹین ایج کی عمر سے لے کے 21 سال تک چلتا ہے. اچھا سر، مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا عادت کے ساتھ بھی کوئی ہے ریلیشن شپ؟ کہ اگر سپوز میرا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے تو میرے اندر عادتیں بھی اسی ٹائپ کی آئیں گی، یا پھر ہو سکتا ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ چینج ہوتی رہے؟ نہیں، جب آپ کا مائنڈ، دیکھیے مائنڈ سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے نا، اس کو ڈائریکشن مل گئی ہے. نہیں نا، وہ اسی ڈائریکشن میں ہم عادت کو بالکل، عادت وہ پھر آپ کی عادت بھی اس ڈائریکشن کے مطابق بنے گی. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں دیکھیے جس طرح مختلف طبقوں کے لوگ ہیں، جس طرح جو جہادی ہیں اور جو اس نقطۂ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ٹائم اور یہی پیریڈ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے جس کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے. وہ بچوں کو اسی میں لیتے ہیں، اسی میں لیتے پہاڑی سائڈ ہیں، بالکل جہاں پہ لیتے ہیں، بیکاز یہ ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت بن جاتا ہے دیٹ دے ہیو ٹو بیکم لائک دس، اینڈ دس سو امپورٹنٹ پیریڈ. میرے خیال میں ایک بچہ جس نے زندگی میں کل بڑے ہو کے کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنا ہے، کوئی بہت بڑا پروفیشنل بننا ہے، کوئی بہت بڑا آفسر بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، اس کی عمر 13 سال سے لے کے 21 سال کی عمر ہے. تو اس میں اس کا جو بھی آپ بنا دو گے وہ ویسے ماں باپ اچھا، اس عمر میں کچھ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو ایڈولسنس کے ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب 14-15 سال کی عمر میں بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو شوق پڑتا ہے کہ میں گانا گاؤں. وہ بار بار اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہے. آج کل کے دور کے اندر وہ سیلفیاں لیتا ہے بہت زیادہ. لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لپسٹک لگائیں. یہ نیچرل ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ان کو روکنا نہیں چاہیے. ہاں، یو شوڈ کیپ اے واچ، لیکن ان کو دبانا نہیں چاہیے. اگر آپ ان کو دبائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو نیچرل ارج ہوتی ہے اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. مائنڈ سیٹ کسی اور طرف چلا جائے گا، ریبیلین ہو جائے گا، تو پھر نقصان دیتا ہے. ہاں، آپ گھر کا ماحول اچھا رکھیں، بچوں کو لبرٹی دیں، بچوں کو اسپیس دیں، اور بچوں کو بہت زیادہ سرمن دینے کی اور لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہر ٹائم. دیکھیے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، اگر آپ کسی کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں تو ویسا کر کے بنیں، ویسا کر کے دکھائیں، تو وہ پک کرتا جائے گا آپ کو دیکھ. یعنی آپ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، تو بچہ آپ کا کبھی بھی آپ کو فالو نہیں کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا، تقریباً 11 سال سے یا 13 سال سے لے کے 21 سال کا جو ٹین ایج کا پیریڈ ہے،
دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ جس کے اندر مائنڈ سیٹ بنتا ہے. یہ آپ کو تخریب کار بھی بنا سکتا ہے. میرے نزدیک زیادہ تر جو جرائم کرنے والے بچے ہیں جی یا نوجوان ہیں وہ اسی پیریڈ میں بنتے ہیں. اسی میں ہی بنتے ہیں. اب ماں باپ کو کیا چاہیے؟ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اس پیریڈ کے اندر اپنے بچے کو انگیج رکھیں ایکٹیویٹیز میں اور ہاں. اپنے ساتھ. یعنی اس کو موقع ہی نہ دیں. وہ اسے کہتے ہیں نا کہ جو آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ہیون، بس سیٹ نہ ہو جائے. اس کے اندر پھر شیطان ناچ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو سپورٹس میں رکھائیں، آؤٹ ڈور سپورٹس میں اس کو رکھیں، کمپیٹیٹیو چیزوں میں رکھیں. اور کچھ نہیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں آپ کو پتہ ہے بچہ، اس پہ لگائیں تھوڑا سا اس کو، تاکہ جب مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا تو وہ اس میں جائے گا ہی نہیں غلط چیزوں میں. ہاں. ورنہ اگر یہ پیریڈ آپ نے خالی چھوڑ دیا اپنے بچے کے لیے تو آپ کا جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ہونی ہیں ان کو پھر بہت زیادہ تنقید بھی نہ کرائیں. اگر ایک 15-16 سال کا بچہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لے گا، دیکھیں نا، یہ اس کے ہارمونز اس کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دلچسپی کی حد تک تو آپ اس کو برداشت کریں، لیکن اس سے آگے وہ جاتا ہے دیٹس ناٹ، مطلب وہ پھر آپ کا فرض بنتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر آپ نے ایک توازن قائم کرنا ہے. اسی طرح لڑکی ہیں، ان کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے اچھے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ ان کا موبائل ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹاپ دیم. بیلنس مفت میں آ رہا ہے کچھ ایسا تو اسٹاپ. ہاں دیکھیں نا، ہمارے تو سارے بچے بچی ہیں نا، ہمارے اپنے ہیں نا، تو ہماری عمر میں تو آگے وی بیکم لائک وی اولڈ پیپل بیکم لائک، ہاں کچھ بھی کہہ لو. تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ان کو پیرنٹس کی بات کو برا نہیں منانا چاہیے، اس کو فالو کرنا ہے. اچھا اب آگے آ جاؤ آپ، یعنی آپ کے 21 ایئرس گزر گئے. عام طور پہ جو آپ کی ذہنیت اور جو آپ کا دماغ بننا ہوتا ہے وہ 21 سال کی عمر میں بن چکا ہوتا ہے. وہ ہمارا سیٹ. ہاں، اس کے بعد پھر آپ پروفیشنل کیریئر میں آتے ہو. اب پروفیشنل میں نے دیکھا ہے آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ آ گیا کہ میں پیٹریوٹک ہوں تو آپ ساری عمر پیٹریوٹک رہو گے. اگر آپ کے دماغ کے اندر مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ میں محنتی ہوں تو ساری عمر محنتی رہو گے. اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے تو آپ ساری عمر رہو گے. تو پھر آپ اس چیز سے کلیئر ہو جاتے ہو. لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دھچکا دے کے آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتی ہیں. کوئی ایموشنل اٹیک ٹائپ؟ ایموشنل ہو سکتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں، میں نام نہیں لیتا، کرکٹر، ایک بہت اچھا کرکٹر تھا یا ایک بہت اچھا سنگر تھا، ٹھیک ہے، جس نے ساری عمر کرکٹ کھیلی اور ماڈرن زندگی گزاری. وہ انجینئر بنا اور ماڈرن زندگی گزار رہا تھا. پھر اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کرے اس کو ٹھیک کرے، اور وہ نہیں ہو پائی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. تو اس نے امپیکٹ اس کے دماغ پہ دیا کہ نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس دنیا کا کنٹرول کرنے والا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور جب اس کو یہ بات میں سمجھ آ گئی تو اس نے ساری دنیا کی یہ جو لوازمات تھے چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لیا، وہ پھر عبادت کی طرف عبادت کی طرف. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے پھر اتنا بڑا آپ کو اٹیک چاہیے، کوئی ڈراما یا امپیکٹ چاہیے. یا اسی طرح ایک سنگر ہے، خوبصورت ہے، سارے دنیا کی لڑکیاں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ساری دنیا کی اس نام کے دولت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ایک دم اس کو کوئی بھی ریولیوشن ہوتی ہے یا اس کو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اس دنیا میں سب کچھ یہ نہیں ہے، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر غریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اور وہ امیر ہو جاتا ہے. وہ اپنے امیر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاں ہو جاتا ہے. تو یہ پھر زندگی کے اندر جو مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اس کے لیے یہ امپیکٹ ضروری ہے. اچھا آپ بڑے حیران ہوں گے، دنیا میں بڑے واقعات آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پہ
اٹلی کے اندر ایک عورت اور ایک میاں جو کہ میاں بیوی تھے اور بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، وہ رہتے تھے اکٹھے، اور اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو بیوی بہت پریشان ہوئی، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. میاں میوزیشین تھا اور بیوی کو میوزک سے بڑی نفرت تھی، یعنی اس کو پسند نہیں تھا، اور وہ کئی ہفتوں کے بعد باہر نکلی تو اپنے پیانو کے اوپر اس نے انگلیاں رکھی اور وہی ٹیون جو اس کا میاں بجاتا تھا وہ اس نے بجانی شروع کر دی. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس طرح چینج کر دیتے ہیں کہ ہم وہ اس چیز میں وہی چیز ڈھونڈنے لگ اسی چیز میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یا وہ چیز آپ کو آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں سارے لوگ ساری زندگی الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں 60 سال کی عمر کے بعد تو پھر نیکیوں کی طرف آ جاتی ہیں. ایسا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگ جاتا ہے. مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگتا ہے. لیکن آئی تھنک دیٹس آل نیچرل. ہمیں نوجوانی کے اندر موت کبھی نظر نہیں آتی، بچپن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا موت کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ کوئی مر جائے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں مر گیا اس ٹائم کے لیے. لیکن جب 60 سال کے بعد 65 سال کے بعد کوئی مرتا ہے تو پھر ایک دم اپنے دوستوں میں لگتا ہے اچھا یہ چلا گیا، اب تو میری باری آنے والی ہے. تو مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. تو کئی لوگ پھر نیکی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بدقسمت ہوتے ہیں جو پھر بھی پیسے کی دوڑ میں طلب میں تھوڑی ہوتے ہیں. دیر کے لیے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا یار یہ کیا ہو تو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پیریڈ میں یہ امپورٹنٹ ہے، اس پیریڈ میں یہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر جب بڑے ہو گئے پھر تو بڑے ہو گئے. اور ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مطلب جو مدرس ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتی، وہ مطلب دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو بچوں کا جو مین ان کا ہوتا ہے پیریڈ وہ گزر جاتا ہے. ہاں لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا، نہیں، اس وجہ سے وہ بچے زیادہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہاں فرق ہے نا، کلچر ٹو فرق ہے نا. لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری مائیں ہوتی ہیں نا، جو پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں، ایون جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی، ایک دفعہ اگر ان کو شعور آ جائے دے آر ویری کمیٹیڈ، وہ اپنی کمٹمنٹ سے نہیں ہٹتی. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جتنے بڑے بڑے سی ایس پی آفسر تھے، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر تھے، وہ ان ماؤں کے بیٹے تھے جو ان پڑھ تھیں. ان میں سمجھ بہت زیادہ تھی. وزڈم کا تعلق جو ہے نا وہ پڑھائی سے نہیں ہے. آپ کو گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بابا بعض اوقات ایسی وزڈم کی بات کر دے گا جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ سر، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے شکریہ.